پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وزیر داخلہ وہ ہمارے دوست ہیں، جنرل معین الدین حیدر، اچھے پکے مسلمان آدمی ہیں، وہ وزیر داخلہ تھے، پہلے یہاں گورنر رہ چکے تھے، وزیر داخلہ بن گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ رکھا کہ بھائی دینی مدرسوں کی اصلاح کی جائے، اس میں تعلیمی نظام کو اچھا کیا جائے۔ تو اس میں وفاق المدارس کے نمائندے بھی اعلیٰ نمائندے گئے، قیادت اور اہل حدیث اور بریلوی مکتب فکر کا وفاق، شیعوں کا وفاق، جماعت اسلامی کا وفاق، یہ سب کے سب وہاں اس کو نمائندے شریک تھے، میں بھی تھا۔ اور وزیر تعلیم بھی تھی اس زمانے میں ایک، وہ بھی تھی، وزیر مذہبی امور بھی تھے، یہ وزیر داخلہ خود بھی تھے۔ تو انہوں نے بڑے ادب و احترام سے کہا کہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں مدرسوں کا، علماء کا، البتہ ہماری کوئی نیت خراب نہیں ہے، بس ہم تو ان مدرسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مدرسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ محترم وزیر داخلہ کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جذبہ دیا ہے دینی مدرسوں کی اصلاح کا۔ واقعی ہمیں دینی مدرسوں میں بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم لگے رہتے ہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے مدرسوں میں اصلاح کی، اور اگر آپ اس میں مدد کریں گے تو مجھے بڑی مدد خوش ہوگی۔ لیکن ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ پہلے آپ اپنی اسکولوں کی اصلاح کر لیں، اپنے سرکاری تعلیمی اداروں کی اصلاح کر لیں۔ اور پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا کہ میرا نواسا اب تو ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ میں استاد ہے، مفتی ہے، وہ یہاں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، اور اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کر میٹرک تک کی تعلیم ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس نے میٹرک تک کے مضامین کا امتحان پاس کرنے کے لیے بورڈ کا امتحان بھی دینے کا ارادہ کر لیا۔ ہمارے طلبہ بورڈ کا امتحان بھی دے دیتے ہیں میٹرک کا۔ وہ جو پہلا پرچہ لے کر کے آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ ابھی میں نے تو ایسا اسکول کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سارا واقعہ میں نے سنا اس میٹنگ میں کہ گرمی کا زمانہ تھا، پنکھا کوئی نہیں تھا، پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، دروازوں پر کسی پر کواڑ تھا، کسی پر کواڑ نہیں تھا، اور لکھنے کے لیے کسی کے سامنے تپائی تھی، کسی کے سامنے نہیں تھی، کسی کے نیچے فرش تھا بیٹھنے کے لیے، کسی کے پاس فرش بھی نہیں تھا۔ اور مزیدار بات، اور پرچہ جو تھا، پرچے کا جواب چھپا ہوا تقسیم ہو رہا تھا، 25-25 روپے میں بک رہا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے اسکولوں کا حال ہے، اگر آپ اپنے اسکولوں کی اصلاح کر لیں گے تو پھر ہمیں بڑی خوشی ہوگی، پھر ہماری بھی اصلاح کر لیجیے۔ تو پھر وہ جوابی جب ان کا نمبر آیا تو پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کیسے اسکول میں چلے گئے تھے، ان کا نواسا۔ کیا سارے اسکول ایسے ہی ہیں ہمارے سرکاری؟ وزیر تعلیم سے پوچھا، برابر میں تعلیم کی وزیرہ بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ سارے ہماری سرکاری اسکول ایسے ہی ہیں؟ تو میں نے غور سے تو نہیں دیکھ سکتا تھا، خاتون تھی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس بات میں گردن ہلایا کہ ایسے اسکول بھی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ سارے اسکول ایسے ہیں، لیکن ایسے اسکول بھی ہیں۔ میں نے کہا جب یہ حال ہے آپ کے اسکولوں کا تو بھائی پھر ہمارے مدرسوں کا خدا کے لیے پنڈا چھوڑیے۔ مگر اس کے باوجود ایک بہت بڑی لابی ہے جو دینی مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اب یہ واقعہ تقریباً 15-20 سال پہلے کا ہے۔ وہ نسل جنہوں نے امتحان اس طریقے سے پاس کیے ہیں کہ 25-25 روپے میں ان کو جواب تیار ملے ہیں، وہی نسل اب ذمہ داریاں زندگیوں کی سنبھال چکی ہے۔ سرکاری دفاتر میں وہی ہے، پولیس میں وہی ہیں، اسکولوں میں پڑھانے والے وہی ہیں،
ڈاکٹر وہی ہیں، انجینئر وہی ہیں. بتائیے اس ملک کا حشر کیا ہوگا؟ جنہوں نے تعلیم ایسی حاصل کی، وہ اخلاق و کردار جنہوں نے ایسا سیکھا وہ اساتذہ سے اپنے، جھوٹ اور دغا بازی کا اور جہالت کا، تو بتائیے پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ امن و امان کیسے آئے گا؟ اخلاق و کردار کیسے پیدا ہوں گے؟ اب نام لیا جاتا ہے دینی مدرسوں کا کہ ہم دینی مدرسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. بھائی بہت ضروری ہے مدرسوں کی اصلاح، لیکن اہل خدا کے واسطے تو بنی اسکولوں اور کالجوں کی اصلاح تو کر کے دکھاؤ.